اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو ریڈ سبسکرپشن بٹن پر کلک کر کے اور بیل آئیکن کو پریس کر کے آپ ہم سب کے سبسکرائبر بن سکتے ہیں اور یوں ایسی انفارمیٹیو ویڈیوز آپ کو روزانہ کی بنیاد پر ملتی رہیں۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پارہ نمبر 22 سورہ سبا، صفحہ نمبر 387۔ الحمدللہ، ہم نے اللہ تعالیٰ کی توفیق اور مدد سے آیت نمبر 8 تک پڑھا تھا۔ آج انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی توفیق اور مدد سے آیت نمبر 9 سے سبق شروع کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سے یہ دعا ہے، اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق آسان فرمائے۔ ماقبل سبق میں ہم پڑھ رہے تھے کہ مشرکین مکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں لوگوں سے یہ کہتے، کفار یہ کہتے کہ ہم تمہیں ایسے شخص کے بارے میں نہ بتلائیں کہ جو خبر دیتا ہے کہ مرنے کے بعد انسان مٹی کے ساتھ ریزہ ریزہ ہو جاتا ہے اور دوبارہ زندہ ہو جائے گا۔ تو لوگوں سے ہی کہتے کہ وہ شخص اللہ پہ جھوٹ باندھتا ہے یا پھر نعوذ باللہ اس کو جنون ہو گیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایسے لوگ جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے بہت بڑا عذاب تیار کر رکھا ہے۔ افلم یروا الی ما بین ایدیہم، اللہ فرماتے ہیں کیا وہ یہ بات نہیں دیکھتے؟ آ کا معنی کیا، فا کا معنی پس، لم کا معنی نہیں۔ یہ آیت نمبر 9 ہے سورہ سبا کی۔ کیا وہ نہیں دیکھتے؟ ارا یرا اس کا معنی ہوتا ہے دیکھنا، الا کا معنی طرف، ما کا معنی جو، بینا ایدیہم جو ان کے آگے ہے، وما خلفہم جو ان کے پیچھے ہے، من السماء آسمانوں سے، والارض اور زمین سے۔ کیا وہ زمین و آسمان کی طرف نہیں دیکھتے کہ ان کے اوپر آسمان ہے، نیچے زمین ہے؟ تو اللہ فرماتے ہیں ان کے آگے پیچھے زمین ہے، آسمان ہے۔ ان نشاء اگر ہم چاہیں، نخسف بہم الارض ہم ان کو زمین میں دنسا دیں۔ اگر اللہ فرماتے ہیں کہ زمین کے اوپر ہی ہیں، بھاگ کر کہاں جا سکتے ہیں؟ تو زمین و آسمان اللہ کی ملکیت ہے، اللہ کے ہی ہیں اور یہ زمین کے اوپر ٹھہرے ہوئے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں اگر ہم چاہیں تو ان کو، یہ جو باتیں بکواس کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، تو اگر ہم چاہیں تو اس زمین کو ہم پھاڑ دیں اور یا ان کو زمین میں دنسا دیں۔ اور اللہ فرماتے ہیں او نسقط علیہم کسفا من السماء، یا آسمان سے، او کا معنی کیا، نسقط ہم گرا دیں، علیہم ان کے اوپر، کسف کہتے ہیں ٹکڑے کو، من کا معنی سے، سما کہتے ہیں آسمان کو، یا پھر آسمانوں سے ان کے اوپر کوئی ٹکڑا ان کے اوپر گرا دیں۔ مطلب یہ ہے کہ یہ بھاگ کر کہیں جا نہیں سکتے، یہ اللہ کی گرفت کے اندر ہیں، تو یہ ایسی باتیں کرتے ہیں۔ تو اللہ فرماتے ہیں ان فی ذلک لآیہ، ان کا معنی بے شک، فی کا معنی میں، ذالک یہ، لآیہ البتہ نشانی ہے، لکل عبد ہر بندے کے لیے، منیب جو اللہ کی طرف رجوع کرنے والا ہے، اس کے اندر نشانی ہے۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا داود منا فضلا، وہ کا معنی اور، لقد البتہ تحقیق، آتینا ہم نے دیا ہے، داود علیہ السلام کو، منا اپنی طرف سے، فضلاً فضیلت عطا فرمائی۔ یہاں اللہ پاک جناب داؤد علیہ السلام کا پھر سے دوبارہ سے وہ تذکرہ فرما رہے ہیں، جیسا کہ ہم نے پیچھے سورہ نمل میں یہ تذکرہ پڑھا ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں داؤد علیہ السلام کو ہم نے فضیلت عطا فرمائی ہے، اور داؤد علیہ السلام شروع میں یہ
چرواہے تھے، بکریاں چروایا کرتے تھے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو فضیلت عطا فرمائی، نبوت بھی دی اور ساتھ میں بادشاہت بھی عطا فرمائی داؤد علیہ السلام کو۔ تو اللہ فرماتے ہیں یا جبالو اوبی معہ، اے پہاڑو، اوبی معہ والطیر، اللہ نے پہاڑوں کو حکم دیا اور پرندوں کو حکم دیا کہ جناب داؤد علیہ السلام کے ساتھ مل کے وہ تسبیحات اللہ کی بیان کریں۔ اور داؤد علیہ السلام کو اللہ نے وہ زبان عطا فرمائی تھی، وہ سریلی آواز عطا فرمائی تھی۔ اللہ فرماتے ہیں کہ جب وہ اللہ کی تسبیحات بیان کرتے تو ان تسبیحات کو پرندے سن کر اور پہاڑ سن کر وہ لطف اندوز ہوتے، وہ بھی اللہ کی تسبیحات بیان کرتے۔ اب یہ بات سامنے آتی ہے کہ وہ کس طرح اللہ کی تسبیحات بیان کرتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے ان کے اندر بھی یہ چیز رکھی ہے، بلکہ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے ایک مقام پہ فرمایا ہے کہ وہ آسمان اور زمین میں جتنی چیزیں ہیں، جو کچھ ہیں، سب کچھ اللہ کی تسبیحات بیان کرتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے یہ بھی ان کے اندر یہ چیز رکھی ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں وَأَلَنَّا لَهُ الْحَدِيدَ، اور ہم نے نرم کر دیا تھا ان کے لیے، حدید کہتے ہیں لوہے کو، لوہے کو ان کے لیے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے معجزات ہیں جو اللہ اپنے انبیاء کو عطا فرماتے ہیں، جو اپنے رسولوں کو اللہ کی طرف سے انعامات ملتے ہیں کہ وہ اللہ کی حمد و ثنا کے ساتھ جب اللہ کا پیغام لوگوں تک پہنچائیں تو اس کے ساتھ ساتھ اللہ نے ان کو وہ معجزات بھی عطا کیے ہوتے ہیں جو اللہ کی طرف سے ہوتے ہیں۔ اس میں کسی نبی، کسی ولی کا کوئی اختیار نہیں ہوتا، کیونکہ جو معجزہ ہوتا ہے وہ اللہ نبی کو عطا کرتے ہیں، تو جو کرامت ہوتی ہے وہ نبی کو ملتی ہے۔ جی جزاکم اللہ خیرہ، کرامت ولی کی ہوتی ہے، وہ اللہ اپنے اولیاء کو عطا کرتے ہیں کرامت۔ جیسا کہ ہم نے پیچھے پڑھا ہے نا، جناب مریم علیہ السلام وہ اللہ کی نبی نہیں تھی، اللہ نے ان کو جو کرامتیں عطا فرمائی، جیسا کہ مریم علیہ السلام کے پاس زکریا علیہ السلام نے جب بے موسم پھل، جو کہ اس علاقے کے بھی نہیں تھے اور اس موسم کے بھی نہیں تھے، جب وہ پھل پائے اور بڑے حیران ہو کر پوچھا مریم علیہ السلام سے کہ یہ پھل کہاں سے، یا مریم انا لکی ھذا، یہ کہاں سے آ گئے؟ تو فرماتی ہیں قالت ہوا من عند اللہ، یہ اللہ کی طرف سے ہے۔ تو اللہ اپنے انبیاء کو معجزات عطا فرماتے ہیں اور اپنے اولیاء کو کرامتیں بھی عطا فرماتے ہیں۔ اب ان کو دیکھ کر اللہ یاد آتا ہے کہ یہ میرے اللہ کی شان ہے، جیسا کہ نا یہ معجزہ معراج جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے عطا فرمایا نا، تو یہ واقعہ سارا انسان کی سمجھ سے بالا تر ہے، انسان اس کو سمجھ سکتا۔ یہ کس طرح ہو سکتا ہے؟ مہینوں کا سفر سیکنڈ کے اندر، مہینوں کا سفر سیکنڈوں میں، یہ کس طرح کہ اللہ تعالیٰ نے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سیر کروائی مسجد حرام سے مسجد اقصی تک، پھر پہلا آسمان، دوسرا آسمان، تیسرا، چوتھا، پانچواں، تو 7 آسمانوں کی سیر کروائی، پھر جنت دوزخ کا مشاہدہ کروایا گیا۔ اس کے علاوہ اللہ کی جو بے شمار نشانی، لنریہ من آیاتنا، اللہ فرماتا تاکہ ہم اپنی نشانیاں دکھائیں، تو اللہ تعالیٰ نے بہت ساری نشانیاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ معجزہ معراج میں دکھائیں، اپنی قدرت کے نمونے دکھائے، یہ معجزہ ہے۔ اور جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واپس تشریف لائے تو یہ جو معراج تھی نا، یہ کوئی خواب نہیں تھا، یہ معجزہ بلکہ جسمانی طور پر تھا۔ نبی علیہ السلام اپنے جسم کے ساتھ آسمانوں پر گئے، اور جو براق تھی نبی علیہ السلام کو وہ عطا کی گئی اللہ کی طرف سے، تو اس کی تیز رفتاری، برق رفتاری، وہ بھی انسان کی عقل سے بالا تر ہے۔ اور جیسا کہ اس کے بعد جناب سلیمان علیہ السلام جو کہ داؤد علیہ السلام کے بیٹے تھے، ان کا تذکرہ ہو رہا ہے۔ ان کو اللہ نے کتنی بادشاہت عطا فرمائی، کتنا معجزہ عطا فرمایا کہ
وہ ہوا کے اوپر ایک تخت بناتے زمین کے اوپر. یہ پیچھے پڑھ کے آئے ہیں, بھول گئے ہیں جی ہم. سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام اپنے جتنے لوگ تھے ان کو بٹھاتے, اس کے اوپر خود بیٹھتے اور ہوا کے اوپر تخت بچھاتے. تو جو مہینوں کا سفر تھا نا, مہینوں کا سفر, وہ منٹوں اور گھنٹوں کے اندر طے کر لیتے. تو یہ انسانی سمجھ سے بالا تر ہے نا یہ چیزیں. یہ جیسا کہ یہ پیچھے لوگ ڈراموں وغیرہ میں اس طرح کے یعنی کہ بناتے تھے کہ انسان سوچ کے حیران ہو جاتا کہ ہوا کے اوپر یہ تخت اڑ رہا ہے اور اس کے اوپر بندے ہیں, اور اس طرح یہ ہوائی جہاز ہے. یہ دیکھیں, یہ تو انسان کی بنائی ہوئی چیزیں ہیں نا. تو یہ بالکل اسی طرح کہ اتنی سپیڈ کے ساتھ, اتنی برق رفتاری کے ساتھ, اتنی تیز رفتاری کے ساتھ, یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے معجزات ہیں جو اللہ تعالیٰ اپنے انبیاء کو عطا فرماتے ہیں. داؤد علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ نے یہ معجزہ دیا تھا ان کو کہ جب وہ اللہ کی تسبیحات بیان کرتے تو جو پرندے تھے وہ لطف اندوز ہوتے, پہاڑ لطف اندوز ہوتے, وہ اللہ کی تسبیحات بیان کرتے, اور وہ لوہے کی یہ کڑیاں بناتے, زریں بناتے اور ان کو جوڑا کرتے تھے. تو جناب داؤد علیہ الصلوۃ والسلام یہ وہ اللہ تعالیٰ کے یہ نبی ہیں جن کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ اپنے ہاتھ سے کاروبار بھی کرتے تھے. ایک اللہ نے ان کو نبوت عطا فرمائی, دوسرے نمبر پہ بادشاہت عطا فرمائی, اور تیسرے نمبر پہ اس کے باوجود وہ خود اپنا کاروبار کرتے تھے. لوہے کو اللہ نے ان کے لیے نرم کر دیا, وہ اس کی زریں بناتے, اس کے کڑے بناتے, اور وہ ان کو اکٹھا کر کے جوڑا کرتے تھے اور یہ کاروبار کرتے تھے. وہ اپنی سلطنت سے کسی کے اوپر بوجھ نہیں بنے تھے بلکہ وہ خود اپنا کاروبار کرتے تھے. یہ آیت نمبر 10 تک کی آج کا سبق ہے. کل انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی توفیق اور مدد سے یہاں سے آگے پڑھیں گے. ان آیات کو تلفظ سے پڑھ لیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. افلم یروا الی ما بین ایدیہم وما خلفہم من السماء والارض ان نشأ نخسف بهم الارض او نسقط علیہم کسفا من السماء ان فی ذلک لآیۃ لکل عبد منیب وَلَقَدْ آتَيْنَا داود منا فضلا یا جبال اوبی معه والطیر وَأَلَنَّا لَهُ الْحَدِيدَ. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.